السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ کہ حضرت امام بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ دھوکہ دیتے ہیں۔ میں نے پیارے محترم بھائی، غیر مقلد دو تین جھوٹ آپ نے دھوکے نہ دیں، ان کو یہ ویڈیو بھیجی ہے نہیں آتی ہے تو جس میں یہ شخص جوربین پر مسح کرنے کے حوالے سے بات کر رہا ہے۔ جوربین مطلب جرابوں پر مسح کرنا، جرابوں اور موزوں پر مسح کرنے کے حوالے سے حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، اور وہ روایت کرتے ہیں کہ پیارے نبی جناب حضور نبی کریم حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے موزوں پر مسح کیا اور جرابوں پر مسح کیا۔ موزوں پر مسح کرنے کے حوالے سے صحیح بخاری وغیرہ میں روایات، اور جوربین جرابوں پر مسح کرنے کے حوالے سے حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایات سنن ابی داود میں باب المسح علی الجوربین، اور اسی طرح ترمذی میں باب فی المسح علی الجوربین والنعلین، سنن نسائی کے اندر بھی، اور اسی طرح سنن ابن ماجہ میں باب ما جاء فی المسح علی الجوربین والنعلین۔ ابو داود کی روایت دیکھتے ہیں، ابو داود کے اندر حضرت مغیرہ بن شعبہ 159 پر 159 نمبر کی روایت میں فرماتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم توضأ ومسح علی الجوربین والنعلین، نبی علیہ السلام نے وضو فرمایا، جرابوں اور جوتوں پر مسح کیا۔ اور اسی طرح حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ ہی راوی ہیں ترمذی کے اندر، یہاں بھی وہی روایت موجود ہے۔ اور اسی طرح سنن ابن ماجہ کے اندر حدیث نمبر بنتا ہے 559 559 نمبر کی روایت، اور علامہ البانی رحمہ اللہ ابن ماجہ میں فرماتے ہیں کہ روایت صحیح ہے۔ اور اسی طرح ترمذی کے اندر بھی علامہ البانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں روایت صحیح ہے۔ اور تھوڑا بھلا ہو ابو داود کے اندر بھی مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت کے حوالے سے علامہ ناصر الدین البانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ روایت سندن صحیح ہے۔ تو یہ تو ہی احادیث کہ مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی پاک علیہ السلام کا عمل جو دیکھا وہ ہمیں بتا دیا کہ پیارے نبی علیہ السلام نے جرابوں پر مسح فرمایا۔ اور اسی طرح خفین کے حوالے سے، موزوں کے حوالے سے جناب مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایات صحیح بخاری میں۔ اب آتے ہیں ان مقلد صاحب کی طرف جو فرما رہے ہیں کہ جرابوں پر مسح کرنا تب ہے کہ جب وہ جرابیں موٹی ہوں اور ان جرابوں کے اندر 3 شرائط پائی جائیں۔ یہاں حیرت کی بات یہ ہے کہ یہ مقلد مولوی صاحب جو الفاظ استعمال فرما رہے ہیں نا، وہ الفاظ میرے سرچ کرنے پر مجھے حدیث کی کتابوں میں نظر نہیں آئے۔ یہ بار بار اپنی ویڈیو کے اندر فرما رہے ہیں سخینین، تو سین اور خا کے ساتھ تو کہیں الفاظ ملتے ہی نہیں ہیں، الا یہ کہ میرے سامنے نہ آئے ہوں تو علیحدہ بات۔ الفاظ ہیں صفیقین کے، اور یہ جو روایت ہے صفیقین کے حوالے سے صاد فا یا کاف یا نون، یہ ہے مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر 1976 پر، اور اس میں قتادہ سعید بن مسیب سے روایت کرتے ہیں کہ جناب سعید بن مسیب اور حسن انہما قالا، ان دونوں نے یہ کہا یمسح علی الجوربین اذا کان صفیقین۔ تو یہ نبی پاک علیہ السلام کا فرمان تو نہیں ہے نا؟ اہل حدیث جنہیں یہ غیر مقلد کہہ کر پراپیگنڈا کر رہا ہے، یوں لگتا ہے کہ شاید بتانا یہ چاہتا ہے کہ غیر مقلد کوئی بہت بڑی بلا ہے،
تو جنہیں یہ غیر مقلد کہہ رہا ہے، اہل حدیث نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کا عمل اور آپ کی سنت اور آپ کی سیرت بیان کرتے ہیں۔ کہاں سے؟ ابو داؤد سے، ترمذی سے، ابن ماجہ سے اور سنن نسائی سے۔ تو بھائی ہمارے پاس اللہ کے پاک نبی علیہ السلام کا عمل ہے جرابوں پر مسح کرنے کے حوالے سے، اور ان کے پاس ہے امام کی تقلید، اور وہ تقلید بھی ایسی کہ جس کا کوئی نہ سر ہے نہ پیر ہے، ہیں جی، نہ سر ہے نہ پیر ہے، نہ امام صاحب نے انہیں تقلید کا حکم دیا۔ یہاں میں ایک بات عرض کر دوں، یہ بھائی صاحب اپنی ویڈیو میں کشمیری بھائی لگتے ہیں، انہوں نے کہا کہ امام ابو حنیفہ ہمارے ہیں، کھے تمہارے ہیں جی۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ میرے ہیں، ہمارے ہیں۔ امام ابو حنیفہ اہل الحدیث کے امام ہیں۔ یہ تو ان لوگوں نے چوری کیا ہے امام، جیسے بریلویوں نے اہل حدیث کے امام عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو چوری کر کے اپنا امام بنانے کی کوشش کی۔ تو جیسے عبد القادر اہل حدیث کا امام ہے، نعمان ابن ثابت ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بھی اہل حدیث کا امام ہے۔ فیصلہ کر لیں، فیصلہ کر لیتے ہیں۔ یہ ہے مقلد۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کس کے مقلد تھے؟ جواب آئے گا کہ کسی کے بھی مقلد نہیں تھے۔ تو ان مقلدوں کی اصطلاح میں وہ کیا ہوئے؟ غیر مقلد، ہے نا؟ تو اب امام ابو حنیفہ ہمارے ہیں یا تمہارے ہیں؟ اگر تو یہ مقلدین دیوبندیہ، البریلویہ، ہاں جی، چشتیہ، قادریہ، سہروردیہ، بغیر وردیہ، ان میں ننگے ننگے بزرگ بھی ان کے ہوتے ہیں جنہوں نے ستن چولا بھی کوئی نہیں پہن رکھا ہوتا، شلوار قمیص۔ اگر تو یہ بتا دیں کہ امام ابو حنیفہ فلاں کے مقلد تھے تو پھر تو وہ ان کے ہوئے، اور اگر یہ نہ بتا پائیں اور نہ بتا پائیں گے کہ وہ تو مقلد تھے نہیں، تو مقلدوں کی اصطلاح میں تو وہ غیر مقلد ہوئے نا۔ تو ہمارے ہوئے کہ تمہارے ہوئے؟ تو میرے بھائی یہاں امتیوں کا قول بیان کیا گیا کہ یمسح علی الجوربین اذا کان صفیقین، جرابوں پر مسح کیا جائے گا جب ان کے اندر یہ تین شرطیں پائی جائیں، وہ اتنی موٹی ہوں۔ تو یہ قول ہے میرے بھائی کسی کا، نبی علیہ السلام کے عمل میں یہ بات نہیں آئی ہے۔ پھر جب جراب کے اندر اتنی کڑی شرائط ہیں تو پھر تو وہ جراب نہ ہوئی، موزہ ہوا۔ پھر تو وہ جراب نہ ہوئی، وہ تو موزہ ہوا۔ اب یہ تین شرطیں یہ مقلدین حضرات جو پیش کرتے ہیں، وہ تین شرطیں کیا ہیں؟ نمبر ایک، اتنے موٹے ہوں کہ ان میں پانی نہ چھنے، یعنی اگر ان پر پانی ڈالا جائے تو پانی پہننے والے کے پاؤں تک نہ پہنچے۔ ان پر پانی ڈالا جائے تو پانی پہننے والے کے پاؤں تک نہ پہنچے۔ میں پوچھتا ہوں یہ شرط کس نے لگائی ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لگائی ہے؟ تو جواب آئے گا کہ نو، اللہ کے پاک نبی علیہ السلام کی الفاظ کوئی نہیں ہے صفیقین کے۔ اتنے موٹے ہوں کہ پانی پہننے والے کے پاؤں تک نہ جائے، یہ ہے جرابوں پر مقلدوں کی پہلی شرط۔ دوسری شرط بڑی مضحکہ خیز شرط ہے۔ دوسری شرط کیا ہے؟ انتہائی مضحکہ خیز شرط ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ جراب اتنی موٹی ہو کہ بغیر جوتوں کے بھی اس میں 3 میل پیدل چلنا ممکن ہو۔ ہنسو، خیال سے ہنسنا، کہہ کے لگانا حرام ہے، دانت نکال کر آپ مسکرا سکتے ہو۔ یہ جو شرط ہے کہ جراب اتنی موٹی ہو کہ 3 میل پیدل چلنا ممکن ہو، میں کہتا ہوں یہی تم چمڑے کے موزے پہن کر ان کے ساتھ 3 میل چل کر دکھاؤ، موزوں کا ستیہ ناس ہو جائے گا، عقل کے دشمنوں۔ ہاں جی، دوسری شرط کیا ہے جرابوں کی؟ کہ وہ اتنی مضبوط ہوں کہ بغیر جوتوں کے بھی اس میں 3 میل پیدل چلنا ممکن ہو۔ نمبر 3، تیسری شرط کیا ہے؟ دوسری کے بعد تیسری، کہ وہ کسی چیز سے باندھے بغیر اپنی موٹائی اور سختی کی وجہ سے پنڈلی پر خود بخود قائم رہ سکیں، اور یہ کھڑا رہنا کپڑے کی تنگی اور چستی کی وجہ سے نہ ہو۔ آپ بتائیے، یہ شرط تو موزوں میں بھی نہیں پائی جاتی۔
موزہ بھی بندہ استعمال کرتا ہے تو یا تو تسمہ لگائیں گے آپ یا پھر موزے کی زپ ہوگی. یہ شرط تو موزے کے اندر بھی نہیں پائی جاتی. اگر ان کڑی شرائط سے موزوں کو گزارا جائے تو وہ بھی فیل ہو جائیں گے. تو پھر کدھر گیا مسا؟ دوسری بات یہ ہے میرے بھائی، اصلاً میں خود بذات خود، میں بکلم خود، میں متکلم خود مقلد تھا. حقیقت یہ ہے واللہ باللہ سمت اللہ، ان ظالم مقلدوں کو اللہ کے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے کچھ لینا دینا ہی نہیں ہے. واللہ باللہ سمت اللہ کہہ رہا ہوں، انہیں حدیث سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. اگر ان ظالموں کا بس چلے تو شاید یہ کلمہ ہی تبدیل کر ڈالیں. یہ ہیں 4 اماموں کی تقلید کا درس دینے والے، اور ان سے پہلے جو 12 اماموں کی تقلید کا درس دینے والے ہیں، ان لوگوں نے دیکھا نا کیا کیا، کلمے کا، نماز کا کیا حشر بنایا. خیر ان کی نماز بھی نماز محمدی نہیں ہے، نماز حنفی ہے، اور ان کے بھائی جو 12 اماموں کے مقلد ہیں ان کی نماز جعفری ہے. تو بات اصلاً یہ ہے، انہیں اللہ کے پاک نبی علیہ السلام کی حدیث سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، کوئی سروکار اللہ کے نبی کی حدیث سے نہیں ہے ان کو. پھر کہاں سے ہے؟ ان کا معاملہ ہے امام کی تقلید، اور اس پر بھی ان لوگوں کی بدبختی اور بدنصیبی یہ ہے کہ امام صاحب ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے یا ائمہ میں سے کسی امام صاحب نے اپنی یا کسی اور کی تقلید کرنے کا درس دیا ہی کوئی نہیں ہے. اگر انہوں نے تقلید کا درس دیا ہوتا تو یہ قدوری ہے، ہدایہ ہے، اس میں 10، 20، 30، 40، 25 سینکڑوں مسائل کے اندر امام قاضی ابو یوسف اور امام محمد بن حسن اور امام ظفر رحمت اللہ تعالی علیہم اجمعین اپنے استاد محترم حضرت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ سے اختلاف رائے نہ رکھتے. امام صاحب کچھ اور فرما رہے ہوتے ہیں، ہدایہ ہے یا قدوری ہے، اور ان امام صاحب کے شاگرد کچھ اور کہہ رہے ہوتے ہیں. تو امام صاحب کی بات خود اس کے اپنے شاگردوں نے نہیں مانی. اگر تقلید کوئی چیز ہوتی اسلام دین میں تو امام ابو حنیفہ کی تقلید کرنے والے سب سے پہلے امام قاضی ابو یوسف ہوتے، اور امام محمد ہوتے، اور امام ظفر ہوتے رحمت اللہ تعالی علیہ مجمعین. لیکن قدوری اور ہدایہ نے تو تقلید کا بیڑا غرق کر کے رکھ دیا. وہاں تو امام استاد کچھ کہتا ہے، استاد کے شاگرد کچھ کہتے ہیں. تو یہ وہ بدنصیب ہیں، اللہ بھی چھوٹ گیا، پیغمبر کا دامن بھی چھوٹ گیا، اور کل قیامت کے دن ہو بہو یہ معاملہ ہوگا کہ ائمہ اور امام ابو حنیفہ استبرأ الذین اتبعوا من الذین اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الاسباب. اور یہ مقلد کہہ رہے ہوں گے وقال الذین اتبعوا لو ان لنا کرۃ فنتبرأ منهم كما تبرؤوا منا كذلك يريهم الله اعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجین من النار. یہ ہوگا ان مقلدوں کا حال. ہیں جی، جس امام کی تقلید کی گئی وہ اعلان برات کرے گا، اور جب مقلد دیکھیں گے کہ امام نے ہم سے دامن جھاڑ لیا، یہ کہیں گے ہائے افسوس، ایک بار دنیا مل جائے نا جیسے تم ہم سے بیزار ہوئے ہم بھی تم سے اعلان برات کر دیں گے. لیکن وہاں تو واپسی ہے ہی نہیں. قیامت کی گاڑی میں پیچھے کا ریورس کا گیئر اللہ نے رکھا ہی کوئی نہیں ہے موت کے بعد کا. تو اس لیے میرے بھائی مسئلہ یہ ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جرابوں پر مسح فرمایا، اور یہ جو 3 موٹی موٹی شرطیں بتائی گئی یہ پیارے نبی علیہ السلام کی شرط نہیں ہے، اور یہ جو الفاظ تھے یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ نہیں ہیں. ہاں جی، اور پیارے نبی علیہ السلام نے نہ جرابوں پر یہ 3 کڑی شرطیں لگائی ہیں، اور نہ ان 3 شرائط پر مقلد کا موزہ پورا اتر سکتا ہے. آخری بات، چلو ان حضرت کی بات مان لیتے ہیں، جراب ہو موٹی، جراب ہو مضبوط،
جراب ہو 3 میل پیدل چل لینے والی، یہ کبھی ایسی موٹی جراب پر انہوں نے مسح کرنے کی توفیق کی ہے؟ ان کو موٹی جراب پر مسح کرنے کی توفیق ہوئی ہے؟ اور کیا سارے اہل حدیثوں نے اتنی پتلی پتلی جرابوں پر مسح کیا ہوتا ہے؟ تو اگر یہ اپنی شرائط کو بھی مان لیں تو ان شرائط پر پہلے تو وہ جراب تلاش کریں، ہیں جی، دنیا میں ایسی جراب تلاش کر کے لاؤ کہ جو جراب بغیر جوتوں کے 3 میل کا سفر کر پائے، اور پھر کشمیر کے پہاڑوں میں وہ تو اب تک ایسی دنیا میں کوئی جراب مارز وجود میں نہیں آئی، اور جب ایسی جراب مارز وجود میں نہیں آئی تو امام صاحب کا رجوع کہاں سے نکلا؟ میرے بھائی یہ تمام باتیں گپے ہیں، یہ تمام باتیں مزاح کا خیز ہیں جی۔ تو ایسی کوئی شرط نبی علیہ السلام نے نہیں لگائی، یہ دین میں اپنی طرف سے سختیاں پیدا کرنا ہے۔ اور ہم سے پہلی امتیں کیوں ہلاک ہو گئیں؟ انہوں نے اپنے آپ پر خود ہی سختیاں بنا کر لاگو کرنا شروع کر دی۔ ہلکا سا سیمپل دے کر بات ختم کرتا ہوں۔ رہبانیت نصارہ نے خود اپنے آپ پر مسلط کی، اور اپنی ہی بنائی گئی رہبانیت کے اوپر وہ پورے نہ اتر پائے۔ یہی معاملہ ان مقلدوں کا ہے۔ انہوں نے اللہ کے دین کے اندر، اسلام دین کے اندر ایسی سختیاں پیدا کر دیں جو محمد الرسول اللہ، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت میں نہیں تھیں۔ اللہ رب الرحمن سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی اپنے اکیلے کی عبادت پر ہمیں رکھے اور اسی پر ہماری موت ہو، اور اپنے حبیب اور محبوب کی اتباع اور اطاعت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ائمہ دین کی کتاب و سنت کی روشنی میں پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ائمہ کی بھی پیروی کرنی ہے مگر کتاب و سنت کے معیار پر رکھ کر، اگر وہ کتاب و سنت کے معیار پر پوری نہیں اترتی فردوہ الی اللہ والرسول، شرط یہ ہے کہ ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر ذالک خیر واحسن تأویلا۔ وآخر دعوانا